اور 2024 کی ایک اور بڑی حیران کن تبدیلی، ترکی پارلیمنٹ نے سویڈن کی نیٹو میں انٹرنس کو اپروو کر دیا ہے۔ پچھلے 2 سال سے جو کام نہ ہو سکا وہ اس 2024 کے سال میں ممکن ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ترکی نے کس بنیاد پر اور کن کن وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے سویڈن کے انٹرنس کو نیٹو میں اپروو کیا ہے۔ اگر اس سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ نیٹو اسٹینڈس فار نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، جسے 1949 میں کریٹ کیا تھا یو ایس، کینیڈا اور باقی ویسٹرن یورپین کنٹریز نے۔ نیٹو بیسیکلی ایک سیکیورٹی یونین ہے جس کے اس وقت 31 ممبرز ہیں، یعنی کہ 31 کنٹریز جو ہیں وہ اس نیٹو کی ممبر ہیں، جنہیں نیٹو الائنس بھی کہا جاتا ہے۔ نیٹو کا ممبر بننے کے لیے ضروری ہے کہ نیٹو کے تمام ممبرز سیکنگ کنٹری کی اپلیکیشن کو اپروو کریں، یعنی کہ تمام ممبرز کے اپلیکیشن کو اپروو کرنے کے بعد ہی سیکنگ کنٹری نیٹو کا ممبر بن سکتا ہے۔ 2022 میں جب سویڈن اور فن لینڈ نے نیٹو کا ممبر بننے کے لیے اپلیکیشن دی تھی تو اس وقت ترکی نے اس بات پہ آبجیکشن ریز کیا تھا کہ یہ دونوں کنٹریز سویڈن اور فن لینڈ ان گروپس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں جن کو ٹیررسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 2022 میں ترکی نے سویڈن کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے سویڈن نیٹو کا ممبر نہیں بن پایا تھا۔ لیکن اب 2024 میں ترکی نے سویڈن کو نیٹو میں شامل کرنے کے لیے رضامندی دے دی ہے۔ اب صرف ہنگری جو کہ یورپین لینڈ لاک کنٹری ہے، صرف وہ سویڈن کے نیٹو کے ممبر ہونے پہ متفق نہیں ہے، جبکہ ترکی نے سویڈن کے ممبرشپ کے انسٹرومنٹ آف ریٹیفیکیشن کو واشنگٹن بھیج دیا ہے۔ ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردوغان نے اس کے اوپر سگنیچرز بھی کر دیے ہیں اور نیٹو کے فارمل رولز کے مطابق اس فائنل ڈاکومنٹ کو پروسیس کر دیا گیا ہے، جسے واشنگٹن میں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آرکائیوز میں سبمٹ کروانے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا معاہدہ طے پایا ہے جس کی بنیاد پر ترکی نے سویڈن کو نیٹو کے انٹرنس کی اپلیکیشن کو اپروو کر دیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے F-16 جیٹ۔ یس، ترکی پریزیڈنٹ طیب اردوغان نے یو ایس کانگریس دونوں ممبرز نے سویڈن کی فائنل اپروول کو اس سے لاک ہیڈ مارٹن کی $20 بلین کی سیل سے لنکڈ کیا ہے۔ لاک ہیڈ مارٹن لیڈنگ گلوبل سیکیورٹی ہے اور ایک ایروسپیس کمپنی ہے جو ایڈوانس گلوبل نیول فورسز پرووائڈ کرتی ہے۔ ترکی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اسے لاک ہیڈ مارٹن کے F-16 جیٹ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے اور مزید انوویٹو کٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں جو کہ ترکی کو ملٹری اسپیکٹ سے ماڈرنائز کر سکیں۔ تو یہ وہ شرائط ہیں جن کی بنیاد پر ترکی نے سویڈن کو نیٹو کا ممبر ہونے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ترکی کے پارلیمنٹ کی ووٹنگ کے بعد جس میں ترکی نے سویڈن کے نیٹو کے ممبر ہونے پر رضامندی ظاہر دی ہے، اس کے بعد امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کیپٹل ہل کی کمیٹی کو لیٹر بھیجا ہے تاکہ انقرہ کی طرف سے سویڈن کے نیٹو سے لنک کو مکمل کرنے کے بعد F-16 ترکی کو پرووائڈ کرنے کے لیے فارمل نوٹیفیکیشن جو ہے وہ پروسیس شروع کیا جا سکے۔ اس سے سویڈن کے نیٹو میں شامل ہونے کے لیے ترکی رکاوٹ تھا جو کہ اب نہیں ہے، اور ترکی ملٹری کے لحاظ سے خود کو سیکیور کر رہا ہے تاکہ مستقبل میں وہ ایک کامیاب ملک بن کر ابھر سکے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے گا۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔